السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ جتنے بھی نمازی یہاں پر آتے ہیں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہاں بعد نماز فجر روز بروز انشاءاللہ ہم قرآن کا ترجمہ و تفسیر آپ لوگوں کو سناتے ہیں، اور الحمدللہ قوم کے اندر ہماری تبدیلیاں بدل بہت زیادہ انشاءاللہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم بیان کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو واقعہ چل رہا تھا کہ اس کی تفسیر ہم نے بیان نہیں کی، اب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے اس کا ترجمہ سنایا۔ اسرائیل بمانی عبداللہ عبری زبان کا لفظ ہے، عبرانی میں اس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ صحیح؟ قلبی مفسر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر پہلے تمام انسانوں کو عموماً دعوت دی، پہلے دعوت دی اللہ کریم نے، پھر اذ قال ربو کا فرما کر ان کے مبدا کا ذکر کیا، اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی۔ یہ لوگ یہودی ہیں اور یہاں سے سیقول تک ان سے کلام جاری ہے، کبھی بملاطفت انعام یاد دلا کر دعوت دی جاتی ہے، کبھی خوف دلایا جاتا ہے، کبھی حجت قائم کی جاتی ہے۔ اللہ ہر اعتبار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کسی صورت سے تو مان جاؤ تم، ارے ہم تمہاری بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ کبھی ان کی بدعملی پر تو بیخ ہوتی ہے، کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ احسان کہ تمہارے آبا کو فرعون سے نجات دلائی، دریا کو پھاڑا، ابر کو سائبان بنا دیا، الحمدللہ۔ ان کے علاوہ اور احسانات جو آگے آتے ہیں ان کو یاد کرو، اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے شکر بجا لاؤ۔ اللہ پاک ہر موڑ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگو تم میری وحدانیت تو بیان کرو، میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا، مجھ سے ڈرو، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا ہی اس کو بھلانا ہے۔ یعنی تم ایمان و اطاعت بجا لا کر میرا عہد پورا کرو، میں جزا و ثواب دے کر تمہارا عہد پورا کر دوں گا۔ آگے وہی بات ہے، ابھی تک جو بات چل رہی تھی کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا تم میرا عہد پورا کرو، جو میں نے تم سے کہا ہے وہ پورا کرو، پھر جو تم کہو گے ہم وہ کریں گے۔ اے اے سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے پہلے وہ کرو جو میں تم سے کہتا ہوں، اور جب تم کرتے رہو گے تو پھر میں وہ کروں گا جو تم کہو گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اور اس کا عہد بیان یہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل میں ہے۔ مسئلہ اس آیت میں شکر نعمت وفا عہد کے واجب ہونے کا بیان ہے، اور یہ بھی مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یقین رکھنا، یہ لوگ کہتے ہیں ارے فلاں جگہ تو چور آ گئے، فلاں جگہ پولیس آ گئی، فلاں جگہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھبرا کے بھاگتا ہے آدمی۔ ذرا سا چوہا کہ اس کے کپڑوں میں گھس جاتا تو کودتا کودتا پھرتا ہے، ذرا سی بلی گھر میں گھس جاتی ہے تو ہوش خراب ہو جاتے ہیں، ذرا سا شیر چیتا گھر میں آ جاتا، گاؤں بستی میں آ جاتا تو ہڑکم مچ جاتا، گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل میں دہشت۔ اگر اللہ کی ڈر تمہارے دل، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ گیا تو پھر زمانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں تم لوگ، کیونکہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، زمانے سے نہیں۔ جب مجھ سے ڈرو گے تو تمہارے دلوں سے زمانے کا خوف ہی نکال دیا جائے گا۔ یعنی قرآن پاک اور توریت اور انجیل پر جو تمہارے ساتھ ہیں ایمان لاؤ، اور اہل کتاب میں پہلے کافر نہ بنو جو تمہارے اتباع میں کفر اختیار کرے اور اس کا وبال بھی تم پر ہو۔ ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمت و صفت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور کی نعمت و دولت دنیا کے لیے مت چھپاؤ کہ متاع دنیا ثمن قلیل اور نعمت آخرت کے مقابل بے حقیقت ہے۔ یعنی ایسا مت کرو جیسے آج کے دور میں یہ دیوبندی خبیث کرتے ہیں، نبی کے تعلق سے ایسے 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 جملے بولتے ہیں کہ ان کی شان کے خلاف ہیں، مگر وہ اپنی روٹی سیکنے کے چکر میں، اپنی واہ واہ کے چکر میں وہ نبی کی محبت ہی بھول جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر جہنم کی ڈانٹ میں ان کو ٹھوکا جاتا ہے۔ شان نزول یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے روسائے علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی، جو اپنی قوم کے جاہلوں اور کمینوں سے ٹکے وصول کر لیتے تھے اور ان پر سالانے مقرر کرتے تھے، اور انہوں نے پھلوں اور نقد مالوں میں اپنے حق معین کی کر لیے تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ توریت میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت ہے، اگر اس کو ظاہر کریں تو قوم حضور پر ایمان لے آئے گی۔ پہلے تو دوسروں پر انہوں نے ٹیکس لاگو کر دیا، بولے اس چیز کا بھی ٹیکس دو گے، اس چیز کا بھی ٹیکس دو گے، جیسے کہ آج لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے فلاں نام کے فلاں ٹیکس کے اس پہ، کبھی اس ٹیکس کے چکر میں، کبھی اس دنڈ کے چکر میں، کسی نہ کسی کبھی چالان کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ انسان کو لوٹا جاتا ہے۔
ऐसे ही उस दौर में होता था। और उनकी कुछ पुरसिस ना रहेगी, ये तमाम मुनाफी जाते रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी किताबों में तगय्युर किया, तो तब्दीली की और हुजूर की नात को बदल डाला। जब उनसे लोग दरियाफत करते तो तौरेत में हुजूर की क्या औसा मज़कूर है, तो वो छुपा लेते और हरगिज़ न बताते थे। और उस पर ये आयत नाजिल हुई, फिर अल्लाह ने कुरान नाजिल, एक आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने फरमाया ये लोग तो छुपा रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर इनको सज़ा और जज़ा दोनों, जो सही है उनको जज़ा दी जाए और जो गलत है उनको सज़ा दी जाए। इस आयत में नमाज और ज़कात की फ़र्ज़ियत का बयान है, और इस तरफ भी इशारा है कि नमाज़ों को उनके हुकूक की रियायत और अरकान की हिफाजत के साथ अदा करना चाहिए। जमात की तरगीब भी है, हदीस शरीफ में है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना तन्हा पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा सवाब है। आगे समझे सब लोगों के, 27 गुना ज़्यादा इंसान को सवाब मिलता है। शाहीनुज़ुल उलमा यहूद से उनके मुसलमान रिश्तेदारों ने दीन इस्लाम की निस्बत दरियाफ़त किया, तो उन्होंने कहा तुम उस दीन पर कायम रहो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक और कलाम सच्चा है। उस पर ये आयत नाजिल हुई। एक कौल ये है कि आयत उन यहूदियों के हक में नाजिल हुई थी जिन्होंने मुशरिकीन अरब को हुजूर के मबूस होने की खबर दी। अरे लोगों, कुरान को समझो, कुरान क्या कहता है, हमने समझते नहीं। हम दूसरी किताबें जो ऊपर जो कुरान से पैदा हुई हैं उन किताबों को तो सुनते, इस जड़ को सुनो, तफसीर सुनो, तर्जमा सुनो, इंशाल्लाह तुम्हारे दिल की खिड़कियां खुल जाएंगी। और हुजूर की इत्तिबा करने की हिदायत की थी। फिर जब हुजूर मबूस हुए तो ये हिदायत करने वाले हसद से खुद काफिर हो गए, उस पर उन्हें तो बेक की गई, यानी अपनी हाजतों में सब्र और नमाज से मदद चाहो। सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा तालीम है। सब्र मुसीबतों का अखलाकी मुकाबला है। इंसान अदल और अज़्म हक परस्ती पर बगैर उसके कायम नहीं रह सकता। सब्र की 3 किस्म है, शिद्दत, मुसीबत पर नफ्स को रोकना, दूसरा ताअत व इबादत के मशक्क़तों में मुस्तकिल रहना, मासियत की तरफ माइल होने से तबीयत को बाज रखना। कभी इंसान परेशान हो जाए, घबरा जाए, तो उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा सब्र, अल्लाह बस हमारी इमदाद फरमा दे, हमारी तरफ से फरमा दे, इंशाल्लाह हम सबकी घोड़ा बेड़ा पार हो जाए।